بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نماز کے متعلق میرا یہ بیان چل رہا ہے، تو آج کے اس ٹاپک میں نے جو ریسرچ کر کچھ پوائنٹ چنے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ واٹ آر دی فزیکل بینیفٹس آف نماز۔ فزیکل بینیفٹس آف نماز، صلاح، پریئر کے کیا ہیں؟ ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے ریسرچ کی ہے، اپنے اپنے طریقے سے اچھی طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اس ٹاپک کو۔ آپ گوگل بھی کرو، یوٹیوب بھی کرو، آپ کو یہ ٹاپک پہ آپ کو وضاحت مل جائے گی فزیکل بینیفٹس آف نماز کے متعلق۔ تو میرا بھی کچھ اسی طرح بیان ہے، ویلاگ ہے، اور آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں نماز کے فزیکل بینیفٹس کیا ہیں، جسمانی فوائد کیا ہیں۔ دیکھیں، آپ جب وضو کرتے ہیں وہیں سے نماز کا ایک طہارت کا خضوع کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کو جو وضو ہے وہ آپ کی روح کو سکون دیتا ہے، آپ کے جسم کو فریشنس دیتا ہے۔ وضو کے بعد جب آپ نیت کرتے ہو قبلہ شریف کی طرف رخ کرتے ہوئے نیت کرتے ہو نماز کی، تو آپ کو آپ کے جسم میں ایک انرجی آتی ہے، ایک ایسی طاقت آتی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے دی جاتی ہے۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہو نیت کر کے، اور اس نیت سے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں جا کر میں سجدہ کرتا ہوں، تو آپ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، آپ کا جو بلڈ ہے، سرکولیشن، نماز کے پڑھنے سے آپ ہاتھ باندھتے ہو، نیت کرتے ہو، آپ کا مینٹل فوکس، توجہ بڑھتی ہے، آپ کو رجحان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ تھا، نماز تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکا، نہ ہی پڑھ سکتا ہے، نہ ہی ان جیسی کوئی نماز ہو سکتی ہے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اہل بیت، اس طرح جو میدان کربلا میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران شہادت نماز پڑھی ہے، اس جیسی نماز دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ دعا اللہ پاک ہمیں سب کو نماز کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، نماز جب پڑھتا ہے انسان کے پورے جسم کی موومنٹس ہوتی ہے، رکوع میں جاتا ہے، انسان کا ہاتھ، پیر، پاؤں، سب چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، جیسے ایک یوگا ہوتا ہے۔ نماز بھی ایک ایسی پریکٹس ہے، یوگا سے بڑا یوگا ہے، یقین جانا۔ یہ جتنے بڑے بڑے یوگا پریکٹسز، جتنے بھی پریکٹیشنرز ہیں، یہ سمجھتے ہیں، کراتے ہیں، اصل تو یہ یوگا ہے نماز۔ اس کے پوزز ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، سلام کی طرف پھیرنے کی طرف جاتے ہو، آپ کا جسم پوری موومنٹ حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا اس کا جسمانی فائدہ یہ ہے، آپ کے جو جسم میں خون کی روانگی ہے، جو بلڈ سرکولیشن ہے، اس کو نارملائز کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دماغ میں کی شرانوں میں جو خون کی سپلائی جاتی ہے، آپ کے دل میں خون کی سپلائی بر وقت جاتی ہے، پورے جسم میں خون کی سپلائی کا پروسیس تیز ہوتا ہے۔ آپ کے پٹھوں میں، آپ کے جوڑوں میں، آپ کی ہڈیوں میں، آپ کے اعضاء میں، آپ کے مسلس میں ایک انرجی آتی ہے، آپ کے اسٹیمنے میں لیول بڑھتا ہے، آپ کا مینٹل فوکس بڑھتا ہے، آپ کے جسم میں ایک طاقت آتی ہے جو نماز دیتی ہے۔ سب سے بڑا فزیکل بینیفٹ یہ ہے، آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، آپ کے جو جسم ہے اس میں جو پمپ ہے، اس کی پمپنگ بہتر کرتی ہے، سکون۔ آپ بیٹھتے اٹھتے ہو، نماز اگر ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو، اٹھنے بیٹھنے سے، پڑھنے سے آپ کے جسم میں حرکات آتی ہیں، آپ کے جسم حرکت میں آتا ہے، آپ کی دل میں خون کی سپلائی تیزی سے جاتی ہے، آپ کا دل صحیح پمپ کرتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، انگزائٹی لیول کم ہو جاتا ہے، اور آپ کو روحانی سکون ملتا ہے، آپ کو جسمانی سکون ملتا ہے، آپ کو دماغی سکون ملتا ہے، خصوصاً آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کی ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے نماز، آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے نماز، اور آپ کے پورے جسم کو توانائی رکھتی ہے۔ جب
نماز پڑھتا ہے تو انسان کو خوشو خضو ملتا ہے، جسم میں اس کی طرف، اس کی سوچ میں پاکی آتی ہے، گندگی کی طرف، برائی کی طرف دھیان نہیں جاتا، جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے انسان کے جسم کو ایک طاقت ملتی ہے، ایک فریشنس ملتی ہے، انسان کی جسمانی صحت اچھی ہو جاتی ہے پہلے کے نسبت، بلکہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نمازی رات کے چہرے پر، جو بہت اللہ کے بزرگ ولی ہیں، میں کس بات کی مولی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چہرے پر محراب اور سکون۔ جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا انسان ہے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جا کر، آپ اس کا مشاہدہ کریں، اس انسان کا انٹرویو بھی کرنا چاہے کر لیں، دیکھیے ارد گرد مسجد میں کون نماز پڑھنے آتا ہے، کسی بابے سے پوچھیں، وہ بابا جی آپ کو ضرور بتائیں گے بیٹا مجھے سکون ملتا ہے۔ نماز انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، کیوں؟ اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے دل پر سکون آتا ہے، اس کے جسم کے خاص حصہ جو دل ہے، یہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہوگا، یہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دل میں جمے ہوئے اور اس داغ کو مٹاتی ہے نماز، دل کی سختی کو دور کرتی ہے، مومن کو نرم بناتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ نماز پڑھنے سے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ میں چڑچڑاپن، غصہ، آپ کے اندر جو ضدی پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ میں غصے کے عنصر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نماز سب سے بڑی میڈیسن ہے آپ کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات جو وضو کرتا ہے وہیں سے انسان کے جسم جب پانی لگا پھیرتا ہے پورے جسم میں، ہاتھ پر، منہ پر، ناک پر، اس سے آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، جس سے بھی بلڈ پریشر لیول نارمل ہوتا ہے، آپ کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کے اندر صبر دیتی ہے، برداشت دیتی ہے۔ نماز آپ کو امن کا درس دیتی ہے، آپ کو ٹالرنس کا درس دیتی ہے۔ نماز پڑھنے والا صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے آپ میں اندر جو صفات آئیں گی، وہ آپ کے اندر صبر آئے گا، آپ کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کم گو ہو گئے، آپ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے تو سوال ہی نہیں ہوتا، آپ ارد گرد کی باتیں کرو گے، چغلیوں سے آپ دور رہو گے، حسد، کینہ، بغض، ہر قسم کی بیماریوں سے دور ہو گئے، جو کہ انسان کے جسم کو، دل کو، دماغ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آئیے تو نمازی انسان کو بہت سارے فزیکل بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نماز پڑھتا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اسی میں میری، آپ کی، ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور نماز قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھو کہ میں نے فٹ رہنا ہے، اسٹرانگ رہنا ہے، میں نے اپنے جسم میں خون کی سپلائی کو فٹ رکھنا ہے، بہتر کرنا ہے، اپنے انرجی لیول کو بڑھانا ہے، اپنی صحت کو اچھا کرنا ہے، اسٹیمنا کو بڑھانا ہے، مینٹل فوکس کو بڑھانا ہے، ڈاکٹروں سے، بیماریوں سے بچنا ہے تو نماز پڑھو، آپ کو پاکی دے گی، طہارت دے گی، برائیوں سے بچائے گی، آپ کے جسم کو تندرست اور توانا رکھے گی۔ السلام علیکم۔